بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن، علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر، سبق نمبر 28۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی اور کتنا عرصہ لگا؟ بعض علماء سلف نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے، واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق سوری بیان فرماتے ہیں کہ وہ ساگوان کی لکڑی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور تورات میں دوسرے قول کے مطابق صراحت ہے۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول لگائی جائے اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور تورات میں بھی یہی ہے جس کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، یہ علامہ ابن کثیر فرما رہے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 600 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی، اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی، اور ہر منزل کی 10 ہاتھ اونچائی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا، اور اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، المومنون آیت نمبر 26-27۔ اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نوح ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کرتے رہیں۔ پس جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان کا آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے یعنی جو کافر ہیں تو ان پر تیری دعا نافذ نہ ہوگی، اور اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ جب میری طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافروں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ان کی تباہی کا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ جمہور کے نزدیک اس سے روئے زمین مراد ہے، یعنی زمین کے تمام اطراف نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی پانی جوش مارنے لگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوفے میں ایک چشمہ ہے۔ قتادہ نے کہا کہ جزیرہ میں ایک چشمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تنور سے مراد صبح کا چمکنا اور روشن ہونا ہے، یعنی صبح کے وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا۔ لیکن یہ قول نہایت غریب ہے، اور اہل کتاب کی رائے یوں ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے 7 جوڑے
اور اس کے علاوہ باقی جانوروں سے ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا۔ لیکن یہ ہماری سچی کتاب قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں اثنین دو کا لفظ ایک ایک جوڑا ہونے میں صریح ہے، اور اس طرح یہ مفہوم قرآن کے منافی ہوگا۔ جب اثنین کو فعل کا مفعول بنائیں اور اگر اس کو زوجین کی تاکید بنائیں اور مفعول محذوف تسلیم کریں تو اہل کتاب کی بات کے منافی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر مفعول کوئی بھی نکالا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا؟ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا، اور اثنین پر سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی، اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔